فرمایا بنی الاسلام علی خمسۃ اشہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ و اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان والحج من استطاع الیہ سبیلا۔ تو زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر اور نہ دینے والا فاسق گنہگار ہے، اور اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنے والا گنہگار ہے اور مردود الشہادت ہے، یعنی اس کی گواہی کسی معاملے میں قابل قبول نہیں جو بندہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ بندے کا مسلمان ہونا لازم ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں آتی ہے۔ بندہ جو مسلمان ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا، زکوٰۃ لازم ہونے کا اور واجب ہونے کی پہلی شرط مسلمان ہونا ہے، عاقل بالغ ہونا ہے، آزاد ہونا ہے، اور مال کا مالک ہونا، اور مال اپنی ملکیت میں ہونا، اور مال پر سال کا گزرنا ہے، اور مال کا بڑھنے والا ہونا، نامی مال ہو، مال بڑھنے والا ہو، اور مال پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ بندے پر لازم ہو جاتی ہے۔ اور زکوٰۃ دینے کے لیے دو چیزوں کی جب وہ سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ کب بندے کی ادا ہوتی ہے؟ پہلا، زکوٰۃ پر حولان حول، یعنی سال مال پر گزر جائے اور وہ مال حاجت اصلیہ سے زائد ہو، جو بندے کی بنیادی ضروریات ہیں ان سے زائد مال ہو، اور اس پر پورا سال گزر جائے تو اس مال پر زکوٰۃ آتی ہے۔ اور دوسرا، تملیک، یعنی مال کا اگلے بندے کو مالک بنا دینا۔ اگلے بندے کو مال کا جب مالک بنایا جائے گا تب زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ایسے نہیں ہے کہ جو پیسے زکوٰۃ کے ہیں اس سے آپ کھانا پکائیں اور لنگر بنا کر آپ اگلے کو کھلا دیں، غربا کو کھلا دیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ زکوٰۃ ہو گئی ہے، تو اس سے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مال جو زکوٰۃ کا مال ہے اس سے اگلے کو فائدہ تو ہوا ہے، منفعت پہنچانا زکوٰۃ میں نہیں ہے، بلکہ مال کا مالک بنانا یہ زکوٰۃ میں لازم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کو لازم قرار دیا ہے، اور ساتھ انسان کی یہ نیچر اور فطرت بیان کیا کہ انسان کے اندر مال کی رغبت اور مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ بہت کم لوگ ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو بڑی احتیاط کے ساتھ سال گزرنے کے بعد اپنے گھر کے تمام مال و اسباب کا حساب لگاتے ہیں اور پھر زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اسلام میں زکوٰۃ لازم ہونے کے لیے تین چیزیں ہیں: سونا، چاندی اور مال، ان پر زکوٰۃ آتی ہے۔ سونے کا نصاب یہ بیان کیا گیا کہ انسان 7.5 تولے سونے کا مالک ہو جائے، یا 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو جائے، یا پھر اس کے پاس اس کی مقدار پیسے ہوں تو اس پر زکوٰۃ آتی ہے۔ اب تھوڑا سا سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں۔ بیسیکلی جو نصاب، بڑا نصاب زکوٰۃ کا سونا ہے اور چھوٹا نصاب زکوٰۃ کے لیے چاندی ہے۔ اب اگر انسان کے پاس سونا زیادہ ہے تو پھر وہ سونے کے حساب سے زکوٰۃ دے گا، اور اگر سونا کم ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے اور پیسے ہیں، تو ان سب کو ملا کر اگر چاندی کے 52.5 تولے کے حساب سے پیسے بنتے ہیں تو پھر وہ بندہ صاحب نصاب ہے، اور وہ پھر چاندی کے چھوٹے نصاب کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اور اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی سورہ التوبہ کی آیت نمبر 25 میں بیان فرمایا۔ ارشاد باری تعالی ہے: والذین یکنزون الذھب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ۔ فرمایا وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں، اس کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں، اس کا خزانہ بناتے رہتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، مطلب اس کا وہ صدقہ و خیرات نہیں نکالتے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔
اللہ پاک اپنے محبوب کو فرماتے ہیں فبشرہم بعذاب علیم، اے میرے پیارے محبوب ان بدبختوں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیجئے۔ یہاں پر ان لوگوں کا استہزاء مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ان سے اللہ تعالیٰ اظہار بیزاری کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو مال دیا، اللہ تعالیٰ تم سے اس مال میں سے کچھ مال کا تقاضا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5%۔ 100 اللہ پاک روپیہ دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے 100 میں نے تم کو دیا ہے، اگر اس پر سال گزر جائے پھر بھی 100 تمہارے پاس ہو، یعنی آج مثال کے طور پر اگر 17 یا 18 رجب ہے، آج میرے پاس 100 روپیہ آیا ہے، اگلے سال اسی دن تک اگر وہ میرے پاس 100 روپیہ رہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اب اس 100 روپے میں سے 97 روپے 50 پیسے تمہارے ہوئے اور 2.5 روپے میرے ہوئے، اے مسلمان یہ 2.5 روپے خوش دلی کے ساتھ میرے راستے میں قربان کر دے۔ فرمایا جب بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ 2.5 روپے 100 میں سے دے دیتا ہے، باقی کے 97 روپے 50 پیسے اللہ پاک فرما دیتا ہے، اور صرف پاک ہی نہیں فرماتا، اللہ پاک اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ زکوٰۃ 2.5% تم پر لازم ہے، لہٰذا جو بندہ خوش دلی سے زکوٰۃ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں ججتا ہے، پیارا ہے، اور اللہ اس کے مال میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ پاک فرماتا ہے محبوب ان کو بتا دیجئے فبشرہم بعذاب علیم، کہ تم کو بشارت ہو کہ ایک دردناک عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ بس عنقریب وہ عذاب تم کو آئے گا، یا تمہارے مال و اسباب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ زکوٰۃ کا پیسہ جس پیسے میں شامل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس پیسے کو اور اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ کا پیسے کا اس کا مطلب یہ ہے، یا ایک مجھ پر زکوٰۃ لازم ہوئی اور میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو میرا سارا مال ناپاک رہے گا، مجھ پر وہ سارا مال حرام ہو جائے گا، اور وہ سارے کا سارا مال بے برکتہ ہوگا، یا بیماریوں کے علاج میں، یا پھر جب وہ عدالتوں اور کچہریوں کے چکروں میں، یا تھانوں کے چکروں میں، یا پھر دیگر امراض کے علاج میں وہ لگ جائے گا، اللہ اس میں سے برکت اٹھا لے گا۔ یا یہ ہے کہ میرے پاس زکوٰۃ کے پیسے آئے، امانت ہے، کسی نے مجھے دیے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ آپ کسی یعنی مستحق تک پہنچا دیں یا مدرسے تک پہنچا دیں۔ اب میں نے اس میں امانت میں خیانت کی ہے، میں نے وہ 500 1000 5000 روپے اپنی جیب میں ڈال لیے اور آگے وہ امانت نہ پہنچائی۔ اب اگر میں 1000 کا مالک ہوں یا لاکھوں کا مالک ہوں، جب وہ زکوٰۃ کے پیسے میرے پیسوں میں شامل ہوں گے تو میرے سارے پیسوں کو وہ آلودہ کر کے گندہ بھی کر دیں گے اور ہلاک بھی تباہ و برباد بھی کر دیں گے۔ لہٰذا فرمایا زکوٰۃ کی ادائیگی بڑی ہی احتیاط کے ساتھ کیا کرو، زکوٰۃ اس کے مصارف تک، غرباء مساکین تک پہنچایا کرو، اور اس پیسے کا ان کو مالک بنا دینے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ خالی ہبہ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، بلکہ جو زکوٰۃ تم پر لازم ہوئی ہے احتیاط کے ساتھ وہ زکوٰۃ ادا کرو، اور وہ زکوٰۃ کا پیسہ اگلے غریب کے ہاتھ پر رکھ کر اس کو اس کا مالک بناؤ گے کہ یہ تمہارا ہے، اب تمہاری مرضی، اس کو تم جہاں خرچ کرو۔ فرمایا اس وقت تمہارے پلے سے زکوٰۃ ادا ہوگی اور اس کے بعد تمہارا باقی مال پاک اور صاف ہو جائے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے پیارے محبوب وہ لوگ جو سونے چاندی مال و اسباب کو اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور اس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنائیں۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن جہنم کی آگ میں ان سونے چاندی کو، مال و اسباب کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، میلٹ کیا جائے گا، پگھلایا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ، فرمایا اس تپائے ہوئے گرم کیے ہوئے سونے چاندی اور مال و اسباب کے ساتھ اس بندے کی پیشانی پر داغا جائے گا، اس کی کروٹوں پر داغا جائے گا، اور اس کی پشت پر، اس کی پیٹھ پر داغا جائے گا۔ اور پھر سے جب اس کو یہ اذیت دے رہے ہوں گے، تقویٰ کاویہ، یہ آپ نے سنا ہوگا جو الیکٹرانکس کے کام، الیکٹریکل کے کام کرتے ہیں، بجلی کا کام، ان کے پاس ایک کاویہ سے ہوتا ہے، وہ داغنے کے لیے، نشان لگانے کے لیے اور جوڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ وہاں سے یہ نکلا ہے تقویٰ کہ داغا جائے گا، جیسے کاویہ کے ساتھ
یعنی کہ ایک جب وہ چیز کو دوسری چیز سے جوڑا جاتا ہے، سراغ کیا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے، ایسے ہی وہ سونا اور وہ چاندی اور وہ دنیا کا مال و اسباب جس سے زکوٰۃ نہیں دی گئی تھی جہنم کی آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے گا، اس کو گرم کیا جائے گا، پگھلایا جائے گا، اور جب وہ سارا کا سارا مال و اسباب پگھل جائے گا تو جہنم کے فرشتے اس کے ساتھ اس بندے کی پہلے پشت پر داغیں گے، اس کی کروٹوں کو داغیں گے، اس کی پیٹھ کو داغیں گے، اور جب اس بندے کو جہنم کی آگ کے ساتھ یہ عذاب دیا جا رہا ہوگا تو فرشتے کہیں گے ھذا ما کنزتم، اے بندے مومن، اے مسلمان، اے گنہگار، حیران نہ ہو، یہ تیرا اپنا مال ہے، ھذا ما کنزتم، یہ وہی مال ہے جو تو اکٹھا کرتا رہا تھا، جس سے تو نے زکوٰۃ نہیں دی، جس سے تو نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، جس سے تو نے غرباء کا حق مارا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ مار کر وہ مال اکٹھا کرتا رہا اور سم تھنگ مور کا نعرہ لگاتا رہا کہ آج لاکھ ہے، کل 2 لاکھ ہو جائیں، کل آنکھ کھولے تو 5 لاکھ ہو جائیں۔ تیری آنکھ کی بھوک نے تجھے اتنا اندھا کر دیا کہ تو 100 میں سے 2.5 روپے اللہ کے راستے پر بھی نہ دے سکا۔ فرمایا ھذا ما کنزتم، یہ تیرا اپنا مال ہے، لِأَنفُسِكُمْ، جو تو نے اپنے لیے اکٹھا کیا تھا، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، پس اب اپنے اکٹھے کیے گئے مال کا اب ذائقہ چکھو، اب ذائقہ چکھو کہ یہ مال کتنا کڑوا، دنیا میں تو یہ مال بڑا تم کو میٹھا لگ رہا تھا، یہ پیسے، یہ دنیا کا ساز و سامان، یہ سونا، یہ چاندی، یہ زیورات، یہ دنیا کے تمام اسباب تجھے بہت اچھے لگتے تھے اور اس کے ساتھ تیری زندگی بڑی حسین لگتی تھی، لیکن اگر تو چاہتا کہ یہی حسن قیامت کے دن بھی باقی رہے، تو چاہتا کہ یہی حسن اللہ تعالیٰ کی جنت میں بھی باقی رہے، تو پھر تو اس میں سے زکوٰۃ دیتا۔ اب جب تو نے دنیا میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں دی ہے، لہٰذا اب کیا ہے؟ فرمایا فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو سونا چاندی، جو پیسے تو دنیا میں اکٹھا کرتا رہا اور اس میں سے حق شرع ادا نہیں کیا، اب اس کو جہنم میں تپا کر تجھے ہی تکلیف دی جا رہی ہے، لہٰذا اب اپنے اکٹھے کیے گئے مال کا خود ہی ذائقہ چکھو۔ یہ وعید سنائی گئی ہے اللہ رب العالمین قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے، مال و اسباب اللہ پاک اپنے فضل سے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمینیں دیں، جائیدادیں دیں، اولادیں دی، پیسہ دیا، گھر دیا، گاڑی دی، سونا اور چاندی دیا، یہ سارا اللہ کا فضل بندے پر تھا۔ اللہ فرماتا ہے محبوب جن پر اللہ کا یہ فضل ہوا، اور چاہیے تو یہ تھا کہ جب اللہ کا ان پر فضل ہوا ہے تو وہ اس کا شکر ادا کرتے، اور شکرانہ نعمت یہ ہے کہ زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے، دل سے بھی اللہ کا شکر ادا کرتے، اور اپنے عمل سے شکر ادا کرتے کہ اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں لوٹا دیتے، زکوٰۃ دیتے، صدقہ عشر دیتے، صدقہ فطر دیتے، صدقات و خیرات کرتے رہتے، کیونکہ صدقہ رد بلا ہوتا ہے، مصیبتیں ٹالتا ہے، بندے کو بری موت سے بچاتا ہے، بندے کی قبر کو تاریکی سے محفوظ کرتا ہے جو بندہ صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے۔ لیکن جو بندہ بخل کرتا ہے، آج اس کے پاس 500 آئے تو اس نے 500 میں سے 5 روپے اللہ کے راستے میں نہ دیے، بلکہ 500 جیب میں ڈال کر یہ خواہش کی کاش جب میں گھر آؤں تو میری جیب میں 1000 روپیہ ہو، 1000 آ گیا تو 2000 کی خواہش پیدا ہو گئی، 2000 آئے تو 10,000 کی خواہش پیدا ہوئی۔ اب وہ ہر روز رات کو اپنا خزانہ گنتا ہے کہیں کم تو نہیں ہو رہا، اب پیسے زیادہ کرنی، پیسے جمع کرنے کی خواہش اس کے دل میں اتنی زیادہ ہوئی کہ بخل نے ڈیرے ڈال لیے۔ اب وہ اپنے پیسے پر سانپ بن کر بیٹھ گیا، اپنے پیسے میں سے نہ اللہ کا حق ادا کر رہا ہے نہ لوگوں کا حق ادا کر رہا ہے، اپنا پیسہ وہ اکٹھا کر کر کے خزانہ بنا لیتا ہے،
اللہ پاک فرماتا ہے محبوب ان بدبختوں کو یہ بتا دو تم یہ گمان مت کرو کہ تم اپنے لیے خیر اکٹھی کر رہے ہو، بھلائی اکٹھی کر رہے ہو۔ فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، وہ لوگ یہ گمان نہ کریں، اس جو وہ خوش فہمی سے باہر نکل آئیں کہ یہ مال ان کے لیے بڑی خیر کا سبب بنے گا۔ یہ اکٹھا کیا گیا مال جس میں سے حق شرع ادا نہیں کیا گیا، جس میں سے اللہ کے جو ان لوگوں کا حق نہیں دیا گیا جو روٹی کھانے کے محتاج ہیں، جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو فی سبیل اللہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں سفر کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے، جو ان کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے محبوب ان کو بتا دے کہ یہ جو تم مال اکٹھا کر رہے ہو یہ تم گمان مت کرو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بلکہ کیا ہے؟ فرمایا بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ اکٹھا کیا گیا مال ان کے لیے بہت برا ہے۔ جو بندے پیسہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں، پیسہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ پیسہ اکٹھا کرنا پھر تو بہت بری چیز ہے، یہ تو پھر انسان کے لیے وبال لاتا ہے، مصیبت لاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، صحابہ بڑے پریشان تھے، پوچھا کیا معاملہ؟ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کے اندر آیت نازل ہوئی ہے کہ جو پیسہ اور سونا اور چاندی اکٹھے کرتے رہتے ہیں وہ یہ گمان مت کریں کہ یہ اپنے لیے کوئی بہتر جمع کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو ان کے لیے بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، اور جس مال و اسباب میں وہ اللہ کی نام پر دینے میں بخل کرتے ہیں وہی مال کل قیامت کے دن ان کے گلے میں توق بنا کر ڈالا جائے گا، اور اس توق سے جہنم کے فرشتے ان کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ صحابہ بڑے ڈر گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ پھر تو دنیا کا پیسہ اکٹھا کرنا، پھر تو دنیا کا مال اکٹھا کرنا یہ تو مذموم ہے، یہ تو مذمت والا ہے، یہ تو برا ہے۔ جب صحابہ پریشان ہوئے تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابہ کرام سے اٹھے اور کہتے ہیں پریشان نہ ہو، میں اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور تمہارے لیے نکال دوں گا، میں تمہارے لیے پریشانی یہ دور کروں گا، کوئی نہ کوئی سرکار سے اس کا حل پوچھوں گا۔ جناب فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں آئے، اگر کہتے ہیں یا رسول اللہ صحابہ پریشان ہیں اس آیت کی وجہ سے کہ جو لوگ دنیا کا مال اکٹھے کرتے ہیں اور اس میں بخل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مال کو ان کے لیے جہنم کا توق بنا دے گا، اور یہ لوگ مت گمان کریں کہ اپنے لیے بہتری اکٹھے کر رہے ہیں بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ یا رسول اللہ صحابہ پریشان ہیں، پریشانی کا حل نکالیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال اکٹھا کرنا برا نہیں ہے، مال اکٹھا کر کے اس میں سے زکوٰۃ نہ دینا برا ہے۔ جب کوئی بندہ زکوٰۃ دے دیتا ہے، زکوٰۃ دینے سے اس کا باقی سارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر مال اکٹھا کرنا برا ہوتا پھر زکوٰۃ کس پر لازم آتی؟ اگر مال اکٹھا کرنا برا ہوتا پھر میراث کس کے لیے لازم آتی؟ بندہ مرتا ہے تو اس کے مال کے پیچھے وارث ہوتے ہیں، اگر مال اکٹھا کرنا برا ہوتا پھر اس مال کا کوئی وارث نہ ہوتا۔ فرمایا جب بندہ مال اکٹھا کرتا ہے، سونا لیتا ہے، چاندی لیتا ہے، پیسے اکٹھے کرتا ہے، زمینیں لیتا ہے، گھر بناتا ہے، مال و اسباب اکٹھے کرتا ہے، پھر سال گزرنے کے بعد ان تمام چیزوں کی زکوٰۃ دے دیتا ہے۔ فرمایا جب زکوٰۃ دیتا ہے تو پیچھے سارا مال اس پر حلال بھی ہوتا ہے، پاک بھی ہو جاتا ہے، اور اس مال کے پھر جو وارث بنتے ہیں وہ حلال مال کے وارث بنتے ہیں۔ جب یہ سرکار نے بات کہی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی مصیبت سے محفوظ کر لیا ہے، لہٰذا اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ جب مال و اسباب کے مالک ہوں اور مال پر سال گزر جائے، سال کے بعد ہم لوگ تو جب یعنی کہ بیساکھ کے موسم میں اپنی گندم کاٹتے ہیں ہر بار یعنی کہ اس موقع پر یہ بات یاد دلائی جاتی ہے کہ عشر دینا ہم پر لازم ہے، اور بڑی احتیاط کے ساتھ۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، کھاد بڑی مہنگی ہے، پانی والے بور والے پیسے بہت زیادہ لے رہے ہیں، ٹریکٹر کی یہ وہ بڑی مزدوری ہے، اب ہم جب وہ عشر نکالیں گے پھر ہم کو کیا بچے گا؟ ایسا کوئی عذر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔
اگر آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تم کو دنیاوی فائدہ ہو یا نقصان حق کی شرح ضرور ادا کرنا پڑے گا۔ کلمہ مسلمانوں والا پڑھ کر جب تم اللہ کی زمین پر حل چلاتے ہو اور اللہ کی زمین سے تم کھیتی اگا کر رزق لیتے ہو، اللہ فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادِهِ، جس دن تم اپنی کھیتی کاٹو گے وہ زمین تم کو جو پیداوار دے گی اس پیداوار پر تم نے ضرور حق ادا کرنا ہے، خواہ تمہاری زمین بارانی ہے یا تمہاری زمین جب وہ غیر بارانی ہے۔ اگر بارانی زمین ہے پھر نصف تم پر کامل الشر آئے گا، اگر غیر بارانی ہے جہاں پر تم نے خود یعنی کہ پانی دینا ہے، ٹیوب ویل کے ساتھ تم نے پانی جو وہ آگے لگانا ہے، پیسے دے کر تم نے پانی دینا ہے، پھر تم پر نصف عشر واجب ہے، خواہ تم کو دنیاوی طور پر فائدہ ہو یا نقصان تم پر ہر حال میں عشر لازم ہے۔ ایسے ہی تم پر زکوٰۃ لازم ہے، اور یہ گمان مت کرو کہ میں اتنے لاکھ کا مالک ہوں، اگر میں اتنے ہزار زکوٰۃ دے دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ اللہ پاک محبوب فرماتے ہیں زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ زکوٰۃ دینے سے اللہ مال میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔